بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 111 ہے۔ الحمدللہ 110 دروس ہمارے مکمل ہو چکے، تو عظمت قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کے حوالے سے ہمارے دروس جو تھے وہ جاری تھے، تو وہی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث سنی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کے وقت ایک آیت قرآن مقدس میں سے اس کا جا کر علم حاصل کرو، یہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کا علم سیکھا، اس کو اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اتنا ثواب 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے والے شخص کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اس کو بھی نہیں ملتا، جتنا ایک آیت کے علم سیکھنے پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح علم کا ایک باب پڑھنا، چاہے وہ علم فقہ کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی علوم ہو، دین کے معاملے میں علم کا ایک باب پڑھ لینا، سرکار فرماتے ہیں یہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حقیقی معنوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے شیخ الحدیث، مطلب جمیع اصحاب میں سب سے زیادہ احادیث کا علم رکھنے والی شخصیت، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن رشید کی 10 آیات بینات کی تلاوت کرے گا، اس شخص کا جو شمار ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، وہ شخص غافل نہیں ہوگا جس نے رات سوتے وقت 10 آیات کریمہ تلاوت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرضی نمازوں کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، جو فرض نمازیں ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا جو شمار ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا، اور جو شخص رات کے وقت 100 آیات بینات تلاوت کرے گا قرآن پاک میں سے، تو اس کا شمار قانتین میں سے ہوگا، قانتین میں سے ہوگا، قانتین والے افراد میں اس کا شمار ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رات کو 100 آیات بینات کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد وہ شخص کیا ہو گیا؟ سو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، آیت سجدہ پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، پھر آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، تلاوت کا سجدہ، سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو شیطان روتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے شیطان، ہائے بربادی، ہائے بربادی۔ اور ایک الفاظ میں یوں ہے کہ شیطان کیا کہتا ہے؟ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا، اور ابن آدم جس نے سجدہ کیا اس کو جنت نصیب ہو گئی۔ اور شیطان کہتا ہے، مجھے سجدے کا حکم ملا، میں سجدے کا منکر ہوا، میں نے سجدے کا انکار کیا، اور اس کی بدولت مجھے کیا مل گئی؟ جہنم مل گئی۔ اس بات پر وہ کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے، اپنی بربادی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کے حوالے سے مزید روایات آپ دیکھیں تو آپ کا دل یقیناً ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں، میری امت کے مجھ پر اجور، مطلب اجر پیش کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گندگی جسے کسی شخص نے مسجد سے باہر پھینکا ہو، اس کو بھی حضور کہتے ہیں میری جو ہے نا میرے سامنے پیش کیا گیا،
اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت یا صورت پڑھ کر اس کے بعد اس کو بھلا دینا۔ یہ حضور فرماتے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام قسم کے اعمال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں پیش بھی کی جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن کے عالم کی مثال، قرآن کا جو شخص علم رکھتا ہے اس کی مثال اونٹوں کے اس مالک کی طرح ہے۔ مطلب اگر اس نے اونٹوں کا دھیان رکھا تو اس کے کلے کے ساتھ وہ مضبوط رہیں گے، اگر اس نے وہاں سے دھیان اٹھایا تو اونٹ بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ قرآن سے وفا، قرآن سے محبت، قرآن ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا۔ لیکن جب ہماری توجہ اٹھ جائے گی تو قرآن کا جو فیض ہے، قرآن کا جو نور ہے وہ ہمارے سینوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے ایک اور روایت میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قرآن کا دھیان رکھو، خدا کی عزت کی قسم جس کے دستے قدرت میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، یہ اس سے زیادہ تیزی سے نکلتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ جو ہوتا ہے وہ رسی سے نکلتا ہے۔ قرآن اس اونٹ جو رسی سے نکل کے بھاگتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز اس انسان کے سینے سے نکل جائے گا۔ مطلب قرآن کا نور، اس کی تعلیمات، اس کی روحانیت نکل جائے گی۔ جس نے قرآن کی تعلیمات سے اپنی توجہ کو اٹھا لیا، اپنی توجہ اس سے ہٹا لی، دنیا کی مصروفیات کے اندر وہ شخص مصروف و مشغول ہو گیا۔ لہٰذا ہمارا مقصد کام یہی بنتا ہے کہ ہم قرآن کو وقت دیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سینے میں محفوظ رہے اور تا صبح قیامت یہ اپنا فیض ہمیں نصیب کرتا رہے اور آخرت کے دن بھی یہ ہماری سفارش و شفاعت کرے، تو آج وقت ہے کہ قرآن کو وقت دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ روایت سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے اندر مصروف تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائیں تم ان کی بات پر آ جاؤ؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعید بن معلہ، کیا میں تمہیں ایک سورت کی تعلیم نہ دوں؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی سب سے عظیم سورت، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے جو عظیم صورت ہے، ایسا تمہارا مسجد میں جانے سے پہلے ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں، پھر جب ہم مسجد سے باہر جانے لگے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا قرآن کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم نہ سکھاؤں؟ یا رسول اللہ آپ بتا بھی دیجئے نا وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کی سب سے افضل ترین صورت ہے، جس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس صورت کی تعلیم کے حوالہ سے مطلب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی 114 صورتیں ہیں۔ اب جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کو زبانی یاد رکھتا ہے، یا ویسے ناظرہ طور پر قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زندگی کے معمول میں قرآن کی آیات بینات کی تلاوت ہے اور وہ پورا قرآن پاک پڑھتا ہے، 3 ماہ میں، 5 ماہ میں، سال میں، اس نے ایک معمول بنایا ہوا، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے، اس کے مقدر پر کتنا ہم اپنی جان نچھاور کریں کہ جو شخص الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پاک پڑھتا ہے۔
ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن کی ایک سورت کی عظمت و شان بیان کرنے پہ آئیں تو شاید کافی وقت درکار ہے۔ اس ایک سورت پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنی جو ہے نا اپنی رحمت کے دروازے اس بندے پہ کھولے جو قرآن کی ایک سورت سورہ فاتحہ، حالانکہ ہم اس کو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو جو سارے کا سارا قرآن پڑھتا ہے، جو یاسین بھی پڑھتا ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، آل عمران بھی پڑھتا ہے، جو سورہ مزمل بھی پڑھتا ہے، جو آخری صورتیں پڑھتے ہیں، اس بندے کی شان اور اس بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح نماز کے اندر تھے، نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، نماز پڑھنے کے بعد جب حاضر ہوئے تو یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک سورت ایسی ہے جو سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، اور سرکار فرماتے ہیں اس طرح کی سورت نہ تورات کے اندر موجود ہے، نہ انجیل کے اندر موجود ہے، نہ زبور کے اندر اس جیسی صورت موجود ہے۔ جو شان و عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ فاتحہ کو عطا فرمائی، اس جیسی عظمت و شان والی صورت وہ بڑی بڑی جو 3 کتابیں ہیں نا، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت داؤد کے پاس علیہم السلام، ان تک جو کتابیں پہنچی ہیں، زبور، انجیل، تورات، ان کے اندر بھی ایسی عظمت والی صورت نہیں ہے جو عظمت والی صورت سورہ فاتحہ کو اللہ نے بنایا، پھر اس سورہ فاتحہ کو قرآن کا حصہ بنایا اور قرآن حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرما کر سرکار کی امت کو تحفے کے اندر قرآن عطا فرمایا۔ تو ہمیں اپنی قسمت پہ نازا ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر اظہار تشکر پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، یہ سورہ فاتحہ کا تحفہ یا اللہ تو نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس کو ہم سنتوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، فرض کی ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنت کی ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، نفل کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، واجب کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، تراویح کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، ادا نماز ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قضا نماز ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو کتنی شان و عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس صورت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز یعنی قرآن کی تلاوت کو اپنے اور اپنے بندے دونوں حصوں میں کیا کر دی، دونوں کے درمیان 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا اسے ملے گا، اور اس کا نصف حصہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، اور اس کا آدھا جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی، میری توصیف کی۔ پھر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے نا مالک یوم الدین، مطلب وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ جب بندہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ عبارت جو ہے نا میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا اسے ملے گا۔ پھر بندہ جب پڑھتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے یہ حصہ اب میرے بندے کے لیے ہے، اب میرے بندے نے جو مانگا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ بندہ کیا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، مطلب انعم اللہ علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مطلب یہ ساری چیزیں بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ جن پر تو نے انعامات کی ان کے راستے پہ چلا، انبیاء کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہداء کے راستے پہ، صالحین کے راستے پہ۔ اور آگے بندہ کیا کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ گمراہ بد مذہب جو لوگ ہیں ان کے راستے پہ مجھے نہ چلا۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، نماز میں پڑھیں تب بھی اجر ہے، ماں بعد اس کو پڑھیں، نماز سے ہٹ کے اس کو پڑھا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔
قرآن کی ہر صورت کو اللہ نے بے مثل با کمال بنایا ہے، ہر صورت کے اندر اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک، قرآن مجید، برہان رشید سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑیں، قرآن سے وفا کریں، قرآن کی آیات بینات کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں زندگی کا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی، اللہ کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا بقیہ حصہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔